فرض شناس شیخ ہمدانی کی پیشانی پر بل پڑے ہوئے تھے۔ ان کا ڈرائیور بھی ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ وقت کی پابندی کے لیے مشہور تھے۔ کسی جگہ پہنچنے کا جو وقت مقرر ہوتا وہ اس سے 1 سیکنڈ بھی لیٹ پہنچنا پسند نہیں کرتے تھے۔ آج انہیں ایک اہم میٹنگ میں جانا تھا۔ شام 5 بجے کا وقت طے تھا۔ 4:45 بج چکے تھے اور ان کے خیال میں راستہ 20 منٹ کا تھا۔ گویا اس وقت تک وہ 5 منٹ تو لیٹ ہو ہی چکے تھے۔ آخر ڈرائیور کی صورت نظر آئی۔ اس نے ہارن بجایا تو وہ باہر کی طرف دوڑ پڑے، جلدی سے کار میں بیٹھے اور بولے، ہم میٹنگ کے وقت سے 5 منٹ لیٹ پہنچیں گے۔ ان 5 منٹوں کی وجہ سے آج مجھے جو شرمندگی اٹھانی پڑے گی اس کے ذمہ دار تم ہو گے۔ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں وقت کا کتنا پابند ہوں، اس کے باوجود تم 15 منٹ لیٹ آئے ہو۔ میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ مجھے 5 بجے پہنچنا ہے اور تم میرے پاس 4:30 بجے پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن تم 4:45 بجے سے بھی 30 سیکنڈ بعد پہنچے ہو۔ اب میں تمہیں اور کیا کہوں؟ تمہیں ملازمت سے فارغ کرتا ہوں تو تمہارے چھوٹے چھوٹے بچوں کا خیال آ جاتا ہے، کیونکہ غلطی تمہاری ہے اور سزا ملے گی تمہارے بچوں کو۔ وہ یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گئے۔ ڈرائیور نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس پوری توجہ سے گاڑی چلاتا رہا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس نے ان کی باتوں کے جواب میں یہ تک نہیں کہا کہ سر مجھے افسوس ہے، تو انہیں غصہ آنے لگا اور وہ پھر بولے، تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ ڈرائیور اب بھی خاموش رہا۔ اس کی پوری توجہ گاڑی چلانے کی طرف تھی۔ انہوں نے جھلا کر کہا، خیر میٹنگ سے فارغ ہو کر تم سے بات کروں گا۔ ڈرائیور اب بھی کچھ نہ بولا۔ اس کی نظریں سڑک پر تھی۔ پھر گاڑی رک گئی۔ انہوں نے چونک کر دیکھا۔ وہ میٹنگ ہال کے سامنے پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ انہیں خوشگوار حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ 5 بجنے میں چند سیکنڈ باقی تھے۔ کچھ کہے بغیر وہ بلا کی تیزی سے کار سے نکلے اور اندر کی طرف دوڑ پڑے۔ جب وہ ہال میں داخل ہوئے تو گھڑیاں پورے 5 بجا رہی تھی اور باقی لوگ انہیں آج بھی تعریفی نظروں سے ہی دیکھ رہے تھے۔ میٹنگ سے فارغ ہو کر وہ کار میں آ کر بیٹھے۔ ڈرائیور نے گھر کا رخ کیا۔ اب دونوں خاموش تھے۔ یہ خاموشی شیخ ہمدانی کو چبھنے لگی۔ آخر انہوں نے کہا، تمہاری خاموشی پراسرار سی ہے جو مجھے الجھن میں مبتلا کر رہی ہے۔ آخر کچھ تو بولو۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ تم نے لیٹ پہنچنے کے باوجود مجھے میٹنگ ہال میں وقت پر پہنچا دیا۔ اس کے لیے میں تمہارا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے۔ تم نے مجھے شرمندگی سے بچا لیا، لیکن یہ بھی تو سوچو تمہیں کتنی تیز ڈرائیونگ کرنا پڑی۔ تیز ڈرائیونگ بہرحال خطرناک ہے۔ وقت سے پہلے روانہ ہونے کا بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ ڈرائیونگ سکون سے ہوتی ہے۔ کیا اب تم بتانا پسند کرو گے کہ لیٹ کیوں ہو گئے تھے؟ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئے اور ڈرائیور کے جواب کا انتظار کرنے لگے۔ آخر ڈرائیور کے ہونٹ ہلے اور ڈرائیور بولا، آپ کا اصول اگر وقت کی پابندی ہے تو میرا اصول دکھی انسانیت کی خدمت ہے۔ میرے 6 سال کی ملازمت کے دوران آپ کبھی کہیں لیٹ نہیں پہنچے۔ اگر آج آپ لیٹ پہنچے تو کوئی آپ کو شرمندہ نہ کرتا، کیونکہ سب آپ کے اصول کو جانتے ہیں۔ خود ہی سمجھ لیتے کہ آج ضرور کوئی ناخوشگوار معاملہ ہو گیا ہوگا، لہٰذا سب لوگ آپ سے ہمدردی کرتے۔ اب یہ اور بات ہے کہ میں نے آپ کو پھر بھی وقت پر پہنچا دیا اور میں اپنا کام بھی کر گزرا۔ وہی تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر تم لیٹ کیوں ہوئے؟ ایک لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہ اپنی سائیکل پر جا رہا تھا، سامنے سے آنے والی ایک کار سے ٹکرا گیا۔ اس کے سر پر چوٹ آئی تھی، پیشانی سے خون بہہ رہا تھا اور کوئی اسے اسپتال لے جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے اس کے پاس گاڑی روک لی۔ میرے سامنے 2 راستے تھے، ایک یہ کہ میں بھی دوسروں کی طرح آگے بڑھ جاؤں، دوسرا یہ کہ اسے اسپتال پہنچا دوں۔ اسے اسپتال پہنچانے کے سلسلے میں میں بھی لیٹ ہو جاتا، آپ کے پاس لیٹ پہنچتا۔ اس صورت میں آپ کی ڈانٹ ڈپٹ سننا پڑتی اور اس بات کا زیادہ امکان تھا کہ آپ مجھے ملازمت سے نکال دیتے۔ میں اس وقت اپنی بوڑھی ماں کا علاج کروا رہا ہوں۔ وہ ٹی بی کی مریضہ ہیں، علاج پر کافی پیسے خرچ ہو رہے ہیں۔ ملازمت چھوٹنے کی صورت میں وہ علاج متاثر ہو سکتا تھا، لیکن دوسری طرف وہ لڑکا اور اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ آخر میں نے فیصلہ کیا کہ لڑکے کو اسپتال لے کر جاؤں گا۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا کہ آپ لیٹ ہو جاتے، سو میں نے یہی فیصلہ کیا کہ لڑکے کو اسپتال پہنچاؤ۔ پھر آپ کی طرف دوڑا۔
میری کوشش یہی تھی کہ کسی طرح آپ کو بھی وقت پر ہی پہنچا دوں، سو اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور میں اپنی اس کوشش میں بھی کامیاب ہو گیا۔ میں نے اس وقت آپ کو کسی بات کا جواب اس لیے نہیں دیا کہ میں ڈرائیونگ پر پوری توجہ دے رہا تھا، اور جواب دینے کی صورت میں میرا دھیان بٹ سکتا تھا۔ اس طرح آپ کو وقت پر پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ یوں میرے دونوں مقصد پورے ہو گئے۔ اب آپ چاہیں تو مجھے ملازمت سے فارغ کر دیں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ آخری جملہ کہتے وقت اس کی آواز بھر آئی تھی۔ چند لمحے تک شیخ ہمدانی خاموش رہے، شاید سوچ رہے تھے کہ اس سے کیا کہیں۔ آخر انہوں نے کہا، نہیں، میں تمہیں ملازمت سے نہیں نکال سکتا، کیونکہ لیٹ پہنچنے کے باوجود تم نے تو وقت پر ہی مجھے پہنچا دیا تھا، اور تم بلا وجہ لیٹ بھی نہیں پہنچے، لہٰذا ملازمت سے تو نکالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بس تم کچھ محسوس نہ کرو۔ ارے یہ تم آج کس راستے سے جا رہے ہو؟ سر، پہلے ہسپتال جاؤں گا، آخر اس بیچارے کا حال بھی تو معلوم کرنا ہے، اسے خون وغیرہ کی ضرورت نہ ہو، یہ سب بھی تو دیکھنا ہے۔ تم ایسا ضرور کرو، مگر پہلے مجھے گھر پہنچا دو۔ سر، اب ہسپتال کے قریب ہیں، آپ کا زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ ہمدانی صاحب کا منہ بن گیا، تاہم انہوں نے منہ سے کچھ نہ کہا۔ آخر وہ ہسپتال پہنچ گئے۔ کار کا انجن بند کر کے ڈرائیور نیچے اترا۔ آپ بھی تشریف لائیے سر۔ نہیں بھائی، بس تم جلدی سے ہو آؤ، پیسوں کی ضرورت پیش آئے تو مجھے بتا دینا، میں دے دوں گا۔ میری درخواست ہے، آپ ساتھ چلیے۔ بھائی میں کیا کروں گا؟ اس طرح آپ بھی دکھی انسانیت کی خدمت میں حصہ لیں گے۔ ڈرائیور مسکرا دیا۔ شیخ ہمدانی صاحب نے جلا کر کہا، اچھا بابا۔ دونوں اسپتال کے اوپر والی منزل پر پہنچے اور پھر ایک پرائیویٹ کمرے کے سامنے پہنچ گئے۔ یہ کیا، تم نے لڑکے کو پرائیویٹ وارڈ میں داخل کروا دیا؟ جی ہاں۔ یہ تم نے کیا کیا؟ اتنے اخراجات کا بل کون ادا کرے گا؟ اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ آپ۔ حد ہو گئی بھائی، میں کیوں کرنے لگا؟ خیر آپ آئیں تو۔ یہ کہہ کر وہ اندر داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے شیخ ہمدانی بھی منہ بناتے اندر آ گئے اور پھر زور سے اچھلے۔ ان کے سامنے ان کا بیٹا بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ میرا بچہ، یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے مجھے اس وقت کیوں نہیں بتایا؟ اگر اس وقت آپ کو بتا دیتا تو آپ میٹنگ میں نہ جا سکتے، جبکہ وہ میٹنگ آپ کے لیے بہت اہم تھی، اور یہاں آ کر آپ صرف بیٹھے رہنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے ڈاکٹر صاحبان کو بتا دیا تھا کہ یہ آپ کے بیٹے ہیں، اور انہوں نے بھی اطمینان دلا دیا تھا کہ ان کی حالت خطرناک نہیں ہے، معمولی چوٹیں ہیں۔ پر جب آپ میٹنگ میں تھے تو میں اس دوران برابر چھوٹے صاحب سے ان کی حالت پوچھتا رہا ہوں۔ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ابو، یہ بہت اچھے انسان ہیں، انہوں نے یہ کام بہت ہی خوبی سے انجام دیا ہے۔ اور سر، اگر ان کی حالت ذرا بھی نازک ہوتی تو پھر میں آپ کو میٹنگ میں لے جانے کے بجائے سیدھا یہاں لاتا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ آپ کی یہاں ضرورت نہیں ہے تو میں آپ کو وہاں لے گیا۔ یہاں بیٹھ کر آپ سوائے گھبرانے کے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اتنی دیر میں ان کی حالت بھی سنبھل گئی اور اب آپ کوئی پریشانی بھی محسوس نہیں کر رہے ہوں گے۔ چند لمحے تک شیخ ہمدانی ڈرائیور کو حیرت بھری نظروں سے دیکھتے رہے اور آخر انہوں نے کہا، تم حیرت انگیز ہو، میں نے آج تک تمہارے اندر جھانکنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم لوگ شاید پیشوں کی نسبت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور بس، ہم یہ نہیں سوچتے کہ ایک معمولی پیشے والا انسان بھی اعلیٰ صلاحیتوں کا مالک ہو سکتا ہے، اور اس کی صلاحیتوں سے فائدہ نہ اٹھانا صرف اس کے ساتھ ناانصافی نہیں، اپنے ساتھ ہی زیادتی ہے۔ لہٰذا آج سے تم میرے ڈرائیور نہیں، میری کمپنی کے ایک ذمہ دار عہدیدار ہو، اور میں تم سے معافی بھی چاہتا ہوں۔ میں نے تمہیں بہت سخت الفاظ استعمال کیے اور سست بھی کہا۔ کوئی بات نہیں سر، آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ ان سخت اور سست جملوں کا بدلہ مجھے کتنا اچھا ملا ہے۔ اور شیخ ہمدانی نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔